الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ ہمارا موضوع جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو آپس کے مالی معاملات میں اختلافات اور جھگڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اور یہ جھگڑے صرف دنیا دار لوگوں میں نہیں بلکہ عام طور پر دیندار لوگوں کے اندر بھی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس سے کے حوالے سے انشاءاللہ کتاب ہم نے شروع کی ہے مفتی منیر احمد صاحب دامت برکاتہ کی، اس کا مذاکرہ بھی ہوگا، لیکن چند آیتیں صرف یاد دہانی کے طور پر، کیونکہ اس سے ہمارا ایمان بنتا ہے۔ قرآن حکیم کی آیات، ان کا ترجمہ اور قرآن حکیم کے ذریعے سے یاد دہانی ریمائنڈر سے ہمارا ایمان بنتا ہے۔ آیت نمبر یہ 28 ہے، 28 سورۃ النحل کی۔ ان آیت کی تفسیر بتانا مقصود نہیں ہے، میں صرف ترجمہ کروں گا تو بہت سی باتیں تو صرف ترجمے سے نہیں آ جائیں گی۔ دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے ان آیات میں۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ الذین، وہ لوگ، تتوفاہم الملائکۃ، کہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر خود ظلم کرنے والے تھے۔ جب وہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پھر اس موقع پر وہ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ، تو وہ اپنی اطاعت کو ظاہر کرتے ہیں، صلح کی پیشکش کرتے ہیں، نیک اعمال کرنے کے وعدے کرتے ہیں۔ اس موقع پر موت کے وقت دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو وہ بھی کہہ اٹھا کہ آمنت، اب میں ایمان لاتا ہوں۔ تو جب اس موقع پر فرشتے آتے ہیں، موت کی سختی سامنے ہوتی ہے، تو اس موقع پر وہ نیک اعمال کی آفر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ما كنا نعمل من سوء، اپنی پچھلی زندگی پہ افسوس ہوتا ہے، اور ساتھ میں یہ بات بھی کہنے کی کوشش کرتے کہ ہم تو کوئی برا کام کرتے ہی نہیں تھے۔ بھلا کیوں نہیں؟ آج تمہارے بہانے، تمہارے ایکسکیوز اور تمہارا اپنی پچھلی زندگی سے انکار فائدہ نہیں دے گا۔ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ جانتے ہیں تم کیا کام کرتے تھے۔ فادخلوا ابواب جہنم، ان کو جہنم کے دروازوں سے داخل کر دو، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بات ہو رہی ہے جن کو خاتمہ بالایمان نہیں ہو سکا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ ابھی جیسی اطلاعات آئی ہیں، زین العابدین بھائی بھی کہہ رہے تھے، ہمارے شیخ عرفان صاحب ہمارے درس کے ساتھی پچھلے ہفتے ہمارے ساتھ تھے، اس ہفتے ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ جو چلا گیا یقینی طور پر اپنے وقت پر گیا ہے، اس میں کوئی دو رہ نہیں ہو سکتی۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ گیا ہے کہ نہیں گیا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آدمی دنیا سے چلا گیا، مسئلہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں مالی تنازعات، ان کا حل، جیسے کہ میں ابھی عرض کروں گا، ظلم کیا ہے، گیا کس حال میں ہے، اس کے کھاتے کے اندر لوگوں کی غیبت تھی کہ نہیں تھی۔ یہ ظالمی انفسین کے اندر یہ مطلب ہے، اس کے کھاتے میں لوگوں کی غیبت تھی، غیبت معاف کروا کے گیا کہ غیبت کو معاف کروائے بغیر چلا گیا۔ لوگوں کے پیسے دینے تھے، لوگوں کے پیسے ہڑپ کیے تھے، بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تھا، بہنوں کا حق ادا نہیں کیا تھا، وراثت میں حصہ نہیں دیا تھا، یہ ظالم ہے۔ آج ان کو ظلم کوئی نہیں سمجھ رہا، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی ان کو ظلم کوئی نہیں سمجھ رہا۔ میں یہ کر رہا تھا کہ وہ لوگ جن کو کہ ان کی روح قبض کرتے ہیں اس حال میں ظالمی انفسہم، کہ وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے تھے۔
آگے چلیے گا، فلبئس مثوى المتکبرین، کتنا برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور قیامت کے دن وہ لوگ جن لوگوں نے دنیا کے اندر پرہیزگاری کو اختیار کیا، اپنے رب سے ڈرتے رہے، پوچھا جائے گا بتاؤ تو صحیح تمہارے رب نے کیا اتارا تھا. قالوا خیر، اور کہیں گے کہ جو ہمارے رب نے اتارا سرتپا خیر ہی خیر تھا. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، جو نیکی کی روش پہ چل پڑے ان کے لیے دنیا کے اندر بھلائی ہے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا گھر بہتر ہے. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کتنا ہی اچھا ٹھکانہ ہے متقین کا. جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، يدخلونها، وہ اس میں داخل ہوں گے. تجری من تحتها الانہار، ان باغات کے نیچے نہر عربی زبان میں دریا کو کہتے ہیں. جو آج ہماری چھوٹی سی نہر جس کو ہم کنال روڈ کہتے ہیں، یہ نہر نہیں ہے، یہ تو عربی کے اعتبار سے ایک نالا کہیں گے اس کو، جیسے نالا نہیں ہوتا چشمہ یا نالا کے درجے کا. عربی زبان میں نہر کا مطلب بڑا دریا ہے. وہ باغ جس کو سیراب کرنے کے لیے دریا کی ضرورت پڑتی ہو، اور اس پورے باغ کے نیچے سے پورے کے پورے دریا بہتے. انہار کہا، ایک نہر نہیں ہے بلکہ کئی دریا اس باغ کے نیچے سے بہتے ہیں. اس باغ کی وسعت کتنی ہوگی اور اس کے اوپر تعمیر شدہ محلات کتنے ہوں گے. لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. یہاں پہ دنیا میں ہم کیا کچھ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جتنی مزید کوشش کر لیں عمر ڈھل رہی ہے. زمانے کی بڑھتی ہوئی رفتار کو روکنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ہم جب بیٹھتے، آج بھی اپنے اعتزاز بھائی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بچپن کی یادیں ہوتی ہیں، وہ یادیں ہی بن جاتی ہیں. وہ ماضی گزری ہوئی ایک داستان بن جاتا. جوانی بھی ڈھل جاتی ہے، ادھیڑ عمر بھی ڈھل جاتی ہے، بڑھاپا بھی انسان کو آ ہی جاتا ہے، جتنی مرضی کوشش کرتے. جس پیسے نے جانا ہے وہ چلا جاتا ہے، صحت نے خراب ہونا ہے، بیماری نے آنا ہے، آ ہی جاتا ہے. یہ دنیا چاہت کی جگہ ہے ہی نہیں. اس دنیا کو چاہت کی جگہ سمجھنا سب سے بڑی غلطی کی بات ہے. چاہت کہاں پوری ہوگی؟ لہم ما یشاؤون، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو کچھ وہ چاہیں گے جنت کے اندر. اللہ کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ متقین کو ایسے ہی بدلا دیتے ہیں. الذین تتوفاہم الملائکۃ، دوسرے قسم کے لوگ کون ہیں؟ کہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں طیبین، اس حال میں کہ وہ پاک صاف ہیں. جو اتنا ہم مذاکرہ کر رہے ہیں نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہم کیا ہوں؟ طیب. طیب کا مطلب پاک صاف کا مطلب کوئی حق اللہ باقی نہ رہ جائے، کوئی نماز ہمارے ذمہ باقی نہ ہو. صاحب ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذمہ کوئی نماز باقی نہیں رہی، کوئی روزہ باقی نہیں رہا، کوئی زکوٰۃ باقی نہیں رہی، کوئی حج باقی نہیں رہا، بیوی کا مہر باقی نہیں رہا، کسی کا کوئی دینا باقی نہیں. ابھی کچھ ہم واقعات پڑھیں گے بزرگوں کے، سمجھ میں آئے گا کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو طیب کیسے بنایا. اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ طیبین تھے، پاک تھے. یقولون سلام علیکم، وہ کہتے ہیں فرشتے ان پر. یہیں سے استقبال شروع ہو گیا. موت سے اگر تیاری ہے تو پھر کیا ہے؟ تیاری ہونے کا مطلب کیا ہے کہ پھر استقبال شروع ہو گیا. فرشتے کہیں گے سلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو. ادخلوا الجنت، تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ. بما کنتم تعملون، بسب تمہارے اعمال کے جو تم کرتے رہے. یہ صرف یاد دہانی کے طور پر میں نے چند آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا. پچھلی نشست میں ہم نے 4 چیزیں پڑھی تھی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو آپس کے معاملات ہوں اس میں صاف اور شفاف ہونے کے لیے 4 چیزیں کرنی پڑی. 4 چیزیں میں دہرا دیتا ہوں. ہم نے آیت المداینہ پڑھی تھی، قرآن حکیم کی سب سے لمبی آیت. اور عجیب بات ہے نا نبیل بھائی، قرآن حکیم کی سب سے لمبی آیت کس کے بارے میں؟ حالانکہ دیکھا جائے نماز کے بارے میں نہیں ہے، روزے کے بارے میں نہیں ہے، فائنینشیل میٹرز کے بارے میں، مالی معاملات کے بارے میں. کیوں؟ کیونکہ قرآن حکیم میں کہا نا کہ انہ لحب الخیر لشدید، مال بڑا محبوب ہے انسان.
اسی لیے مال کے معاملے میں سب سے زیادہ غلطی کا امکان، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہیں پہ رہنمائی فرماتے ہیں، جہاں ٹھوکر کھانے کا امکان ہوتا ہے وہیں اللہ تعالیٰ زیادہ رہنمائی فرماتے ہیں. اس مال کے معاملے میں ٹھوکر کھانے کا احتمال اور پاسبلٹی سب سے زیادہ تھی. اس نے کیا کیا؟ سب سے زیادہ فرمایا. اس آیت کے تحت ہمارے سامنے چار چیزیں سامنے. پہلے تو یہ کہ سب بھی معاملہ کو صاف، اس کی ساری ڈیٹیلز کو طے کرو. کسی کے ساتھ کتنا ہی قریبی آدمی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ جب آپ کچھ کرنے لگو تو کیا کرو؟ ساری ڈیٹیلز کو طے کر لو. پہلا اصول یہ تھا. دوسرا کیا تھا؟ اس ڈیٹیلز کو کیا کرو؟ ڈاکیومنٹ کرو، لکھو. زبانی کلامی نہیں، اس کو لکھ لو. اور لکھنے میں کیا کرو؟ گواہ بنا لو. تیسری بات. چوتھی بات، معاملات کے اندر عجلت سے، جلد بازی سے اور صرف مروت سے کام نہ لو. کل کی بات ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، دوست کا اسی طریقے سے الحمدللہ دینی ہماری ترتیبات کے اندر اٹھنا بیٹھنا شرط ہے. اب پوچھنے لگے کہ جی میں نے صاحب کو قرضہ دیا پہلے. میں کہا بس 2 دن کی بات ہے، 2 سال ہو گئے، 2 دن نہیں آئے. اب دوبارہ انہوں نے مجھ سے پیسے لیے ہیں اور یہی کہتا ہے کہ پرسوں واپس کر دوں گا، اور آج 17 دن ہو گئے. اور 2 انتظار بھی کٹے گے، باقی مہلت عمر جو ہے تو 2 انتظار بھی کٹے گی. بس میں کر رہا تھا کہ یہ اب دیکھیں یہ کہ مربت ہے. اسی لیے میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ ایک صاحب نے مقدمہ جب ہار گئے تو کیا کہا؟ حسبی اللہ. یاد آ گیا کسی دفعہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ناگواری کا اظہار فرمایا، ان اللہ لا يحب العجز، کہ بے وقوفی، غلط کے فیصلے، جہاں کہیں ہائی ریشو پروفٹ دیکھا، لیکریٹو اٹریکٹو آفر دیکھی، فوراً سے پیسے اٹھا کے دے دیے، بعد میں بھیجے پیسے لے کے بھاگ دے. میں تفصیل سے آپ کو یاد ہے تو مضاربہ اسٹینڈنگ کا ایک تفصیل سنائی تھی. تو چوتھی چیز یہ ہے کہ سمجھداری کا ثبوت. انویسٹمنٹ کے اندر بس اب آفر ہے، ابھی نہیں کیا تو کیا ہو جائے گا؟ جہاں اجلت ہو وہاں روک لو، بریک پہ پاؤں لگو. یہ اپنی العجلت من الشیطان، حدیث شریف میں ہے کہ دیکھو اجلت جلد بازی، بس یہ چیز آئی ہے فون سے کو کل نکل جائے گی، نکل جانے دو بھائی، کوئی مسئلہ نہیں. جو اجلت بازی ہے کہ پلاٹ آیا ہوا ہے، فوری چیز ہے، فلانی گاڑی آئی ہوئی ہے ابھی لینی ہے، فلانی آفر آئی ہوئی ہے، فلانی اپرچونٹی ہے، بس جلدی کرو. جو جلدی ہے کیا ہے؟ نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے. ہمارے پاس تو استشارہ ہے، مشورہ کرو. استخارہ ہے، استخارہ کرو. اللہ نے دماغ دیا، سوچو. جو اہل تحقیق ہے ان سے مشورہ کرو اور پھر معاملے کو طے کرو. تو 4 چیزیں ہمارے سامنے آئی تھی. اگر ہم ان 4 چیزوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو بہت سارے ہمارے معاملات سنورنا شروع ہو جائے گی. یہ پچھلا سبق میں دہرا دیا. آج اللہ کا نام لے کے آگے چلتے ہیں. آج جو چیز ہم نے پڑھنی ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فیملی بزنس میں مسئلے کیا آتے ہیں. اور میں نے اب پچھلی دفعہ بھی شاید اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم نے جتنا بھی کمپنیز کا، مختلف کاروبار کا تجزیہ کیا، آپس میں ان چیزوں کا کیا، تو سب سے زیادہ بگاڑ کہاں نظر آئے؟ جہاں پہ فیملی ہے. اس میں سب سے پہلا اصول یہ بتاتے ہیں کہ فیملی بزنس کے اندر حیثیتیں متعین ہوں. پارٹنرز کی حیثیت کیا ہو؟ متعین ہو. ابھی میں اس کو پہلے پڑھ دیتا ہوں، اس میں پھر ایک بات ابھی ذہن میں آ رہی، فوری بتا دوں گا تاکہ سب کے فائدے کی بات ہے. وہ آپ حضرات نے اس کو یاد بھی رکھنا ہے، آگے باقی دوسرے حضرات کو نقل بھی کرنا ہے. اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ مسائل علماء کرام سے پوچھو، عام آدمی مسئلہ دوسرے لوگوں کو بیان کرتا ہے تو اس میں غلطی ہوتی ہے، لیکن جو مسئلہ بتاؤں گا جو اتنا واضح ہے، سیدھا سادہ ہے، تو اس کو بتانے میں انشاء اللہ کو دقت نہیں ہوگی. پہلی بات اصول بتانے ہیں کہ حیثیت متعین. فیملی بزنس میں اگر سارا سرمایہ باپ کا ہے تو باپ کے ساتھ کام کرنے والی اولاد کی حیثیت، اور اگر سارا سرمایہ اولاد کا ہے تو اس میں باپ کے کام کرنے کی حیثیت واضح اور متعین ہونی چاہیے. اچھا کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ 3 حیثیتیں ہو سکتی ہیں. کہ بحیثیت معاون کام کر رہا ہے، معاون کا مطلب فی سبیل اللہ، ویسے کام کر رہا ہے، اس کو کسی قسم کی کمپنسیشن کی ضرورت نہیں ہے. ایک یہ ہو گیا.
کہ میں ویسے آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں، ویسے آ کے آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، لیکن اس بزنس سے مجھے کسی قسم کی کوئی فائنینشیل بینیفٹ ان ٹرمز آف پروفٹ یا سیلری نہیں چاہیے. ایک یہ ہے. دوسری ہے کہ بحیثیت ملازم ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ملازم کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ملازم جیسے بیٹا باپ کا ملازم ہو سکتا ہے، ویسے باپ بیٹے کا ملازم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیے گا. یا بحیثیت شریک. ان تین میں سے کوئی ایک چیز طے ہونی چاہیے. جو بات میں آپ کو بتانے لگا تھا، ایک جگہ پر ہم تھے. اب چونکہ کمپنیز میں ہم جاتے ہیں تو کمپنیز کا نام ہمارے پاس ضمانت ہے، نام میں نہیں لے سکتا، بڑا نام ہے. اچھا، ان ایک طرف ان حضرات کا جذبہ اتنا قابل قدر، تو کہنے لگے، وہ صاحب کہنے لگے کہ ہم نے آج تک کسی بینک سے کنونشنل ہو یا اسلامک ہو ایک پیسہ فائنینسنگ نہیں کی. بہت بڑا بزنس ان کا، کتنی قابل قدر. کہتے میں کوئی بندہ بینک کا آتا بھی ہے تو میں اس سے ملاقات نہیں کرتا، کرنا ہی نہیں ہے، اس طرح سوچنا ہی نہیں ہے، جانا ہی نہیں ہے. ایک تو یہ پکچر کیا ہے، وہ قابل قدر ہے، قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے. اچھا، دوسری طرف مسئلہ کیا ہے، ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھائی بیٹھے ہوئے تھے آپس میں. ہم نے یہ بتایا کہ اگر پارٹنرشپ کے اندر یہ بات طے ہو جائے کہ پارٹنرز کام کریں، پارٹنرز کام کریں یا پارٹنرز کام نہ کریں، ہر پارٹنرز کو ایک فکسڈ ملے گا ہی ملے گا، ناٹ ان سیلری. سیلری تو تب جب کام کرے گا، اس کو وہ آنریریم کہتے ہیں یا کچھ اس کو فکس کہتے ہیں. اس طرح کے بحیثیت اونر اور ڈائریکٹر کے اتنے ویسے ملنے. میں نے کہا جی اگر یہ ہو جائے تو یہ سود ہے، اگر یہ ہو جائے فکسڈ ہو جائے تو یہ کیا ہے، سود ہے. وہ 3-4 بھائی وہ کھلے کے کھلے رہ گئے ان تینوں کے. جیسے کسی فیملی بزنس میں بھائی کہتے ہیں کہ ہر گھر کو 1 لاکھ روپے مہینہ دیں گے، یعنی پروفٹ تو علیحدہ ہے. ہاں، ریمونریشن کہیں جو بھی کہیں، بھائی اونرز ہیں، 3-4 اونرز ہیں، ان کو اس بزنس میں یہ تو علیحدہ ہے، یہ اٹ از این ایکسپینس ہے، یہ اس کو ایز این ایکسپینس ٹریٹ کر رہے ہیں. وہ قائم کرے نہ آئے، 1 منٹ کے لیے بھی نہ آئے، تب بھی اس کو یہ پیسے ملنے ہی ملنے، کیونکہ وہ اونر ہے. بحیثیت اونر اور پارٹنر کے اس کو فکس پیسے مل رہے ہیں. یہ کیا ہے، یہ سود ہے. سارے سود ہے جو اماؤنٹ وہ دیتے ہیں. جی جناب، اب اگر وہ ہے تو وہ تو بیچاروں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے. ٹوٹل پروفٹ ان کا سالانہ ہوتا ہے، اس میں سے مائنس کر دیجیے. وہ نہیں ہوتا نا. یہ چیز بتا رہا ہوں کہ اگر اس کو لون ٹریٹ کیا جائے، بکس آف اکاؤنٹس میں ان پیسوں کو لون ٹریٹ کریں اور بعد میں آنے والے پروفٹ کو ایز اے اس پروفٹ میں سے مائنس کریں تو پھر تو اشکال نہیں رہے گا. تو اشکال تب ہے جبکہ اس کو وہ ایز اے لون ٹریٹ نہیں کر رہے، ایز اے فکسڈ اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں، تو یہ سود ہے. جہاں بھی چل رہے ہیں، میں تو اسی لیے بتایا آپ کو میں نے. اس طرح سے فار ایگزامپل ایک 3 ڈائریکٹرز ہیں، انہوں نے سیلری رکھ دی کہ لاکھ روپے تینوں کی. دیکھو اس کے بعد پروفٹ میں ہو گیا تو ایڈجسٹ ہو گیا، اگر لاس ہو گیا تو لاس بھی سب کے کھاتے میں آ گیا. 2-3 چیزیں علیحدہ ہیں. دیکھیے اسی لیے جہاں پر جو ہم نے بات کی، دوبارہ سے اس کو سن لیجیے گا. آسان، میں سیدھی آسان بات کر رہا ہوں، اس کو ہم کمپلیکیٹ نہیں کریں گے، سمپل بالکل. فیملی بزنس کی جب بات ہو رہی ہے، اس فیملی بزنس کے اندر ہر پارٹنر کی حیثیت کیا ہونی چاہیے، متعین ہونی چاہیے. اچھا، پارٹنر کی حیثیت کیا ہوگی؟ 3 حیثیتیں انہوں نے بیان کی ہیں. ٹھیک ہے، اس کو میں آسان سے بیان کر دیتا ہوں. ایک یہ ہے کہ یہ فی سبیل اللہ دیکھ رہا ہے. اتنا خیر خواہ آج کی کوئی نہیں ہوتا، نا باپ بیٹے کو ہوتا ہے، نا بیٹا باپ کا اتنا خیر خواہ ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اتنا کوئی خیر خواہ ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو اتنا نیک کوئی بھی نہیں ہوتا، اتنا فرمانبردار بچہ. ٹھیک ہے، تو نہیں، شادی کے بعد بھی، شادی سے پہلے بھی بعد میں تو اس کو امید ہوتی ہے کہ یہ میں بزنس کر رہا ہوں، ابا جی کا بزنس ہے. ہوتا کیا ہے کہ وہ کہتے چونکہ بزنس کر رہا ہوں تو اس کی کالج کی فیس، اگر وہ کالج میں پڑھ رہا ہے
اس کی موٹر سائیکل کا خرچہ، ساری چیزیں انکیلکولیٹڈ بزنس سے جاری ہوتی ہیں. یہ بہت کامن ہے فیملی بزنس میں. اور اگر شادی بھی ہو گئی ہے، ان کے بچے بھی ہو گئے ہیں، تو ان کے بچوں کے خرچے، ان کے پیٹرول کے خرچے، ساری چیزیں انکیلکولیٹڈ جاری. سب ناجائز ہے. یہ سود تو نہیں بن رہا، لیکن بات سنیے کہ ناجائز ہے، یہ انکیلکولیٹڈ جو ایکسپینسز جا رہے ہیں. رضامندی کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ. یہ دیکھیے یہاں پہ اس کو ایک ٹرائنگل یاد رکھیے گا. کل بھی ہماری چل رہی تھی سود کی پریزنٹیشن، ہفتہ تھا کل سامنے، ٹھیک ہے نا، 3 سے لے کے 5 بجے تک ہماری کل سود کی پریزنٹیشن تھی. تو اس میں یہ بات چل رہی تھی، یہی بات آئی کہ جی اگر آپس میں رضامندی، میں نے اگر ٹرائنگل یاد رکھیے گا، ایک برمودا ٹرائنگل ہے نا، پتہ نہیں ایگزسٹ بھی کرتا نہیں کرتا، کم وقت کو کیا چیز ہے، برتن سے سنتے جا رہے ہیں برمودا ٹرائنگل کے بارے میں. لیکن یہ ٹرائنگل وہ جو واقعی ایگزسٹ کرتا ہے. ٹرائنگل کیا ہے؟ ایک طرف 2 کانٹریکٹ کرنے والے ہیں، تو درمیان میں کون ہے؟ اللہ ہے. اب یہ ڈائریکٹ نہیں ہوگا، بولے کس کے ذریعے سے ہوگا؟ جو معاملہ ہوگا اللہ کے ذریعے سے. ایسے یہ چلے گا. ٹرائی اینگل کو یاد رکھنا. تو آپس کی انڈرسٹینڈنگ فائنینشیل میٹرز میں کاؤنٹ نہیں کر رہی. میاں بیوی راضی کیا کرے گا قاضی؟ نہیں، میاں بیوی کے راضی ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپس کی انڈرسٹینڈنگ کا میں نے یہی مثال دی کہ اگر دونوں، ایک لڑکا لڑکی یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم شادی کی ساری رسومات کریں گے، باقاعدہ اس کا اعلان کریں گے، سب کچھ کریں گے، ایجاب و قبول نہیں ہوگا. بس کیا خیال ہے؟ میاں بیوی راضی ہے نا، تو کیا خیال ہے؟ کافی ہے؟ نہیں، کیونکہ اللہ راضی نہیں ہے. یہ اب اللہ کی نگاہ کے اندر نہیں بن رہا. تو اس لیے اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ بات کہیں کہ انڈرسٹینڈنگ تب ہے، یہ دیکھنا کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ اللہ کے نزدیک ویلڈ ہے کہ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انڈرسٹینڈنگ، اس معاملے سے راضی ہے کہ راضی نہیں. تو پہلی بات یہ کہ معاون ہو یا ملازم ہو. اچھا ملازم ہوتا ہے تو اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. چیزیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں. آسانی کے لیے کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک آپ کام طے کرتے ہیں کہ تم کام کیا کرو گے، اور دوسری کا طے کرتے ہیں تمہیں تنخواہ کیا ملے گی. اگر وہ اس نے اپنے باپ کے کاروبار میں آیا ہے بحیثیت امپلائر کے، ایک جملہ عام طور پہ بولا جاتا ہے بیٹا سارا ہی تیرا ہے. تو سارا تیرا کا مطلب عملی طور پر ہوتا ہے کہ اس وقت تجھے کچھ بھی نہیں ملنا. یہ جو جملہ ہے نا کہ سارا ہی تیرا ہے، یہ اصل میں کہاں بولا جاتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تجھے دینا کچھ بھی نہیں ہے، تیرے لیے صرف تسلی ہے. نہیں ہوتا، وہ آئے گا. وہ یہ والا یہ ٹاپک جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر اس نے باپ نے یہ کہہ دی کہ تیرا ہے، یا جیسے عام طور پہ شوہر اپنی زندگی میں بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ یہ میں نے گھر تم کو دے دیا، تو ہوتا ہی نہیں ہوتا. یہ ٹاپک بھی آ رہا ہے ہمارا. اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹاپک. ساری چیزیں کیا. اچھا یہ دوسری بات یہ تھی کہ اگر فیملی بزنس ہے تو اس میں اگر ملازم ہے تو 2 چیزیں پہ طے کرنی پڑیں گی. 2 چیزیں کون سی؟ آسان سی بات ہے نا کہ تم اگر ملازم ہو تو کام کیا کرو گے، تمہاری جیبی کیا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے، تم نے کام کیا کرنے ہیں، اس کو طے کرو گے پھر. اور تم کو اس کی تنخواہ کتنی ملے گی وہ طے کر لیں گے. دونوں چیزوں کو طے کریں گے. پھر آپ اوقات دینے کا وہ پابند ہوگا. پھر وہ اوقات نہیں دے گا تو اس کی تنخواہ بھی کٹ سکتی ہے. اتنی چیز آسان سی بات ہے، مشکل نہیں ہے. اور اگر پارٹنر ہے تو پھر پارٹنر کی مختلف صورتیں بنتی ہیں. کہ اگر پارٹنر ہے تو اس کا بزنس شیئر کتنا ہے، یا اس کو وداؤٹ بزنس شیئر مزاربت کے اوپر رکھا ہے. 2 صورتیں ہوتی ہیں کہ دونوں کی کیپٹل شیئر ہو، یا ایک کا کیپٹل شیئر ہو، ایک ہی کیا ہو، سروسز ہو، ورکنگ ہو. تو یہ ساری چیزوں کو طے کر لو. اگر یہ چیز طے کر لی، کیونکہ ہوتا کیا ہے ہمارے شیخ عرفان صاحب کے پاس تو بہت سی اس طرح کی ایگزامپلز ہوں گی. آپ نے تو بہت سے دیکھا ہوگا کہ بھئی ایک صاحب نے انہوں نے کاروبار کو سیٹل کیا، ایک بڑا بچہ پڑھ کے فارغ ہوا، وہ بھی آ گیا، وہ اس کاروبار میں شامل ہو گیا. دوسرا تھا وہ آ گیا، وہ بھی شامل ہو گیا. تیسرا آ گیا، وہ بھی شامل ہو گیا. اب یہ مدت تو چلتا رہا. بچیاں بڑی ہوئی، کاروبار سے ہی پیسوں سے ان کی شادیاں بھی ہو گئی، بچوں کی فیسیں بھی اسی سے چلتے رہی، سب کچھ بھی کر دیا، جہیز بھی بچیوں کو اس میں سے دیا. اب جس دن بڑے والد صاحب کا انتقال ہوا اور باقی ہوا، اب اس میں مسئلہ ہے. بہنیں کہتی ہیں ہمیں بھی کاروبار میں سے دو. ایک بہت دیندار گھرانہ ہے، میں نام تو خیر زیادہ لینا مناسب نہیں ہے، میں ڈیفینس کے لوگ ایگزیکٹلی اسی مسئلہ، بہت دیندار گھرانہ، بہت معروف گھرانہ ہے ہمارے ڈیفینس کا. یہ ایگزیکٹلی یہی مسئلہ ہے کہ ان کے بہن بھائی 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ جی کاروبار مشترک تھا، اور ایک صاحب کہتے ہیں جی کاروبار میرا تھا، مجھے میرے والد صاحب نے زندگی میں حوالے کر دیا تھا.
کیوں مسئلے آ رہے ہیں؟ یہ مسئلہ یہ کب آیا؟ کیونکہ پہلے دن یہ چیز ہم نے طے نہیں کی تھی. یہ ایک چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ دیکھیے جب بھی ہم بزنس کریں، کسی کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں، تو اس میں سے 3 کام ہو سکتے ہیں. یا تو وہ ویسے آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، ویسے آ رہا ہے، وہ آپ سے کسی قسم کی کوئی اس میں کمپنسیشن نہیں چاہ رہا، اس کی یہ حیثیت ہے تو بات طے کر لو، یہ بات بھی اس نے کیا کر لو، طے کر لو. دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو فائنینشیل کمپنسیشن چاہتا ہے تو 2 صورتیں ہیں، یا تو ایز اے پارٹنر ہے تو پارٹنر کی تفصیلات کو طے کر لو، اور اگر پارٹنر نہیں ہے ایز اے امپلائی ہے تو امپلائی کو طے کر لو. جی اب کچھ کریں سر، آگے چلیے گا. ڈاکومنٹیشن کر لی جائے گی. جی بالکل بالکل ڈاکومنٹیشن کیجیے، وہ پھر سب ریٹرن ہو جائے گا. وہ پھر جی پارٹنر جی جی پارٹنر تو پھر کام نہیں کرنا، ایک پارٹنر ہے اور ایک ورکنگ کر رہا ہے. جی بالکل. اگر آپ نے ورکنگ نہیں کرا، پارٹنر ہے، تو اس کو آپ صرف پارٹنرشپ کی وجہ سے کھینچ لیں. اگر دیکھیں ہمارے حضرت نے جو بات سوال کیا ہے اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں. ہمارے کرنل صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پارٹنر ہے اور کام بھی کر رہا تو بحیثیت پارٹنر کے آپ اس کو کچھ دے رہے ہیں تو پھر وہی والی سوال آئے گا جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ وہ پھر سود بن جاتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہونی چاہیے. یہی چیز میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے اگر ایک آدمی کو آپ نے پارٹنر بنایا ہے تو اس کی 2 حیثیتیں ہو سکتی ہیں، تیسری کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی. ایک بات یہ ہے کہ یا تو اس کو جو کیپٹل ہے اس کیپٹل شیئر دے دیا جائے. مثال کے طور پر اگر 50 لاکھ کا بزنس ہے تو 10 لاکھ روپے کا اس کو شیئر اس کو دے دیا کہ 10 لاکھ تمہارے ہو گئے اس بزنس میں، 10 لاکھ کا شیئر تمہارا، تو 1/5 کیا ہو گیا، تمہارا ہو گیا. 1/5 کا مطلب کتنا مطلب تقریباً 20% تمہارا ہو گیا. اب اس 20% کا کیونکہ وہ مالکانہ حق رکھتا ہے، چاہے تو شیئر کو کسی اور کو بیچ بھی سکتا ہے، چاہے تو ودڈرا کر سکتا ہے. اب اس وجہ سے اس بزنس کے اس پیسوں کے اگینسٹ میں اس کو پروفٹ مل رہا ہے، پروفٹ بھی مل سکتا ہے، اور اگر لاس ہو تو 20% کیا ہو سکتا ہے، اس کے ہاتھ سے جا سکتا ہے. تو اب یہ گویا کہ 20% اس کا شیئر بن گیا. کیپٹل کے اندر، سرمایہ کے اندر یہ کیا ہے، یہ پروفٹ اینڈ لاس بیسس پر ہے. پروفٹ ہو رہا ہے تو پروفٹ ہے، لاس ہے تو پھر لاس ہے، اس بیس پر. یا اس سے بات طے کر لی کہ بھئی تم کو ہم کیپٹل شیئر نہیں دیتے لیکن تم ایک مضارب کے طور پہ آ جاؤ. مضاربت ہمارے شریعت میں کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی محنت ہوتی ہے، ایک آدمی کا کیپٹل ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی اس آدمی کو محنت کی وجہ سے مل رہا ہے. اب یہ آیا اور والد صاحب کہتے ہیں دیکھو یہ اسٹاک ہے اور یہ سیٹ اپ ہے، تم اس کے اندر کام کرو، جاؤ چیزیں بیچو، چیزیں بیچنے کے نتیجے میں جتنی سیلز ہوگی اس کا پروفٹ اتنا تم کو مل جائے گا. اب یہ محنت کر رہا ہے، کام بھی سیکھ رہا ہے، بزنس بھی سیکھ رہا ہے، اور پروفٹ بھی جو طے شدہ ہے اس کو کما. تو یہ مضاربت کے بیسس پر ہوگا. تو دونوں میں سے کوئی بھی چیز کرنا چاہتے ہیں، یا آپ ایز این امپلائر کرنا چاہتے ہیں امپلائر کر لیں، یعنی کوئی بھی چیز کرنا چاہتے ہیں اس کو طے کر لیں، ڈاکیومنٹ کر لیں، اور کسی عالم سے دیکھ لیں. اچھا یہ بات ہماری تقریباً ہو گئی. آج آگے چلتے ہیں. اب انہوں نے ایک اور عنوان قائم کیا ہے، میراث، ہبہ اور وصیت کے معاملات. آج ہم 2 چیزوں کو ڈسکس کر لیں گے. ہو سکتا ہے 2 چیزوں کو ڈسکس کر سکیں. ہاں یہ ابھی تھوڑا ٹائم ہے کیونکہ مجھے آگے آج مسجد وجود بھی جانا ہے، تو 2 چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ملکیتوں میں امتیاز ہو. سب سے پہلا کام میراث اور ہبہ اور وصیت سے پہلے زندگی میں میرے گھر میں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز آپ حضرات کو لگے گا کہ بھائی یہ تو بہت سطحی سی بات کر رہے ہیں. جو میرا گھر ہے تو میرے گھر میں جتنی چیزیں کس کی ہیں، میری ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. ابھی جب بات تھوڑی سی کھلے گی تو سمجھ میں آئے گا کہ میرے گھر میں ساری کی ساری چیزیں میری ہوں، ایسا نہیں ہوتا. اس کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے. تو پہلا اصول بتا رہے ہیں کہ گھر کے اندر جو چیز اس میں کس ملکیت کس کی ہے اس میں امتیاز ہونا چاہیے.
جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں یا کسی دوسرے کے پاس ہے، ان کے بارے میں زندگی ہی میں اس بات کی تعین ہو، لکھت پڑھت ہو، گھر والوں یا کسی نہ کسی کے سامنے یہ وضاحت ضرور ہو کہ ان میں سے کون سی چیز آپ کی ملکیت ہے اور کون سی چیز آپ کی ملکیت نہیں بلکہ دوسرے کی ملکیت ہے، اور جو چیزیں دوسروں کی ملکیت ہے تو کن کن کی ملکیت ہے، اور کس ملکیت میں کس کا کیا تناسب ہے، تاکہ انتقال کے بعد میراث کی تقسیم میں جھگڑے نہ ہوں، دوسرے کی ملکیت کا ناجائز استعمال نہ ہو اور کسی وارث کی حق تلفی نہ ہو۔ اب اس کے دو واقعے نقل کر رہے ہیں، دو واقعے بھی سن لیجیے گا کہ بڑے حضرات کا عمل، جن کا نام بڑا ہے ان کے کام بھی بڑے تھے نا، ان کی زندگی کے اندر شریعت کس طرح کی تھی، اس کے لیے دو واقعات سن لیجیے گا۔ ایک واقعہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہے، اور اس کو نقل کرنے والے شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات العالی، اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، امت مسلمہ پہ سلامت رکھے۔ حضرت نے اپنے والد صاحب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا واقعہ لکھا، بتایا کہ میرے والد واجد کا انتقال ہوا تو میرے شیخ، ابھی واقعہ کون نقل کر رہا ہے؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں۔ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب تعزیت کے لیے تشریف لائے، ابھی تجفی نہیں ہوئی تھی، جنازہ رکھا ہوا تھا۔ اس وقت حضرت والد کی طبیعت ناساز تھی، کمزوری تھی، اور ساتھ میں حضرت والد صاحب کی وفات کے صدمے کا بھی طبیعت پر بڑا اثر تھا۔ حضرت والد صاحب کا خمیرہ رکھا ہوا تھا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خمیرہ۔ ہم وہ خمیرہ حضرت ڈاکٹر صاحب کے پاس تشریف لے گئے، حضرت تھوڑا سا کھا لے تاکہ کمزوری دور ہو جائے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب نے خمیرہ ہاتھ میں لینے سے پہلے فرمایا، بھائی اب اس خمیرے کا کھانا میرے لیے جائز نہیں، کیونکہ یہ خمیرہ اب ورثہ کی ملکیت ہو گیا، اور جب تک سارے ورثہ اجازت نہ دے اس وقت تک میرے لیے اس کا کھانا جائز نہیں۔ ہم نے عرض کیا، حضرت سارے ورثہ بالغ ہیں، سب یہاں موجود ہیں اور سب بخوشی اجازت دے رہے، لہٰذا آپ تناول فرما لیں۔ سب جا کر آپ نے وہ خمیرہ تناول فرمایا۔ اب بتائیے کہ جس گھر میں کوئی فوتیدگی ہوتی ہے وہاں پر اس چیز کو انتقال کے بعد، میں نے شاید پہلے ہی بتایا تھا، میرے والد ماجد مرحوم کا جب انتقال ہوا تو اس کے ایک دو دن کے بعد ہی میں نے اپنی بہنوں کو اکٹھا کر کے ساری چیز کو لکھ کر ان سے دستخط لے لیے کہ یہ اب روڈ میپ ہوگا، جو ایسٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں، ان ایسٹس کو تقسیم کس طرح کیا جائے گا، اور جب تک ایسٹس تقسیم نہیں ہوں گے تو کون آدمی کس چیز کو کس بیسس پہ استعمال کرے گا۔ اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اس چیز کا تعین کہ یہ چیز کس کی ضروری ہے، یہ ایک واقعہ۔ اچھا، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا واقعہ نقل کیا۔ حضرت والد واجد کی بات یاد آ گئی، آخر زمانے میں وفات سے کچھ عرصہ پہلے بیمار تھے اور بستر پر تھے اور اپنے کمرے ہی کے اندر محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ اس کمرے میں ایک چارپائی ہوتی تھی، اسی چارپائی پر سارے کام انجام دیتے تھے۔ والد صاحب کے کمرے کے برابر میرا ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا، میں اس میں بیٹھا رہتا تھا۔ کھانے کے وقت جب والد صاحب کے لیے ٹرے میں کھانا لایا جاتا تھا تو آپ کھانا تناول فرماتے تھے، اور کھانے کے بعد فرماتے کہ برتن جلدی سے واپس اندر لے جاؤ، یا مدرسے سے کوئی چیز یا چیز منگوائی تو فارغ ہوتے ہی فرماتے کہ اس کو جلدی سے واپس کر دو، یہاں مت رکھو۔ بعض اوقات ہمیں وہ برتن یا کتاب وغیرہ لے جانے میں دیر ہو جاتی تو ناراضگی کا اظہار فرماتے کہ دیر کیوں کی، جلدی لے جاؤ۔ ہمارے دل میں بعض اوقات خیال آتا کہ والد صاحب برتن اور کتاب واپس کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں، اگر 5-7 منٹ تاخیر ہو جائے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ اس دن یہ خدا کھلا جب آپ نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے اپنے وصیت نامے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ میرا کمرہ جس میں میری چارپائی ہے، اس کمرے کے اندر جو اشیاء ہیں صرف یہ اشیاء میری ملکیت ہیں، اور گھر کی باقی سب اشیاء میں اپنی اہلیہ کی ملکیت کر چکا ہوں۔ اب اگر میرا انتقال اس حالت میں ہو جائے کہ میرے کمرے میں باہر کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو اس وصیت نامہ کے مطابق لوگ یہ سمجھیں گے میری ملکیت ہے، اور پھر اس چیز کے ساتھ میری ملکیت جیسے معاملہ کریں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے اس کمرے میں کوئی باہر کی چیز دیر تک پڑی نہ رہے، جو بھی چیز آئے وہ جلدی سے واپس چلی جائے۔ یہ اصل چیز میں نے بھی اپنے گھر میں جب جو گھر لیا تو اس میں 2 پورشن ہے، نیچے والا پورشن میری والدہ کا ہے
اور اوپر والا پورشن وہ میرے پاس ہے. گھر تو خیر میرا پورا نام پہ ہے، لیکن جو زیر استعمال نیچے والا پورشن آ رہا ہے. جو اوپر والے پورشن میں نے بتا دیا کہ کپڑے اور کتابیں میری ہیں، باقی سب اپنی اہلیہ کو دے دیا میں نے. کپڑے میرے ہیں، کتابیں میری ہیں، باقی سب اس میں فریج ہے، کچن ہے، چولہا ہے، بیڈ ہے، جتنی چیزیں کس کی ہیں یہ میری اہلیہ کو، ان کو میں نے گفٹ کر دی زندگی کے. یہ چیز اس کو طے کرنا، کوئی چیز اگر ہمارے پاس کمپنی کی پڑی ہے اس کا رہتا ہے. میں نے اپنے والیٹ میں ایک جگہ بتائی ہے اپنے گھر والوں کو کہ اگر مدرسے کے پیسے کو مجھے دیتا ہے یا ٹرسٹ کے لیے کوئی پیسے دیتا ہے تو اس جگہ پیسے ہوں گے. اگر میرے والیٹ میں سے یہ اس جگہ پیسے ملے تو سمجھ جانا کہ میری ذاتی ملکیت نہیں. اس چیز کو دیکھنا. ہمارے حضرت مفتی رفیق اسماعیل صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے ہمیں خود جب ہم ان کے پاس پڑھتے تھے کہ بعد ارشاد سنائے کہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں اور گھر سے نکل کر جب میں دفتر تک پہنچنے لگتا ہوں اور درمیان میں کوئی آدمی مجھے پیسے دیتا ہے تو میں دفتر پہنچنے سے پہلے جیب سے کاغذ نکال کر چٹ پہ لکھ دیتا ہوں اور وہ پیسے ان چٹ میں رکھتا ہوں کہ یہ پیسے مدرسے کے ہیں، تاکہ دفتر سے پہلے اگر میں انتقال کر گیا تو کہیں یہ پیسے ورثہ کے پاس نہ چلے جائے، وراثت میں نہ چلے. اچھا، اب اس میں ضروری کیوں ہے جو بات کر رہا تھا، جو آگے انہوں نے مثال کیا کہ بیوی کے زیور کی مثالیں دے رہے ہیں تھوڑی سی، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. 4-5 منٹ ہی میرے خاص سے ہمارے پاس کتنے ہیں. خیر ٹائم تو ہے، آپ کی گھڑی یہ والی تیز آگے ہے شادی والی جی، تو اس کو فاسٹ فارورڈ رکھا ہے آپ نے. اچھا، یہ تھوڑی سی مثالیں بہت امپورٹنٹ مثالیں ہیں. یہ سب سے پہلی جو مثال ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے. اور وہ کون سی ہے کہ بیوی کے زیور کے بارے میں وضاحت نہ کرنا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کی طرف سے زندگی میں بیوی کو زیور دیا جاتا ہے لیکن اس کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی. ایک ہے زندگی میں دیا جاتا ہے اور ایک ہے خاص طور سے شادی کے موقع پر. کیونکہ دیکھیے ہمارے پاس اس وقت 2 قسم کا رواج پیرالل چل رہا ہے. بعض جگہوں پر جو نئی دلہن ہوتی ہے اس کو شادی کے موقع پر لڑکے والوں کی طرف سے جو زیور دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے اس کو دے دیا، گفٹ کر دیا. اس صورت میں ملکیت کس کی ہوئی؟ لڑکی کی ہوئی. اور اس زیور کو پھر روک کر رکھنا اپنے پاس اس کی مرضی کے خلاف جائز نہیں ہوگا. اس کی زکات بھی کون دے گا؟ وہ لڑکی دے گی، اس کا ہو گیا. وہ گویا کہ پورے کے پورے مالکانہ کو کس کے ہوں گے؟ اس کے ہوں گے. اور اگر اس کا انتقال ہوا تو زیور کیا ہوگا؟ وراثت میں شمار ہوگا. تو پورے کے پورا معاملہ ہوگا. اور دوسرا عرف ہمارے پاس یہ پیرالل چل رہا ہے جس کے اندر جو شوہر کی طرف سے زیور ملتا ہے وہ حقیقتاً کس کا ہوتا ہے؟ شوہر کا ہوتا ہے. اچھا، اس کی لٹمس ٹیسٹ کب ہوتا ہے کہ جب خدا نہ خواستہ سیپریشن کی بات آ جائے تو پھر سسرال والے کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہمارا زیور ہم کو واپس کر دو. اب یہ بات چونکہ طے نہیں ہوتی ہمارے پاس عام طور پر، اس لیے جب زکات کی بات کرتے ہیں تب بھی بات گول مول رہتی ہے. کیونکہ شوہر کہتا ہے وہ تو میری بیوی کے پاس ہے، بیوی کہتی ہے کہ شوہر کا ہے. کیونکہ طے نہیں ہوتا اس لیے عام طور پہ زکات کے معاملہ نہیں ہو پاتا. اچھا، اسی طریقے سے بیٹیوں کے لیے زیور لے کے رکھا ہوا ہے. وہ بیٹیوں کو دیا ہے، بیٹیوں کی ملکیت ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں جی یہ زیور ہم نے کیا کیا ہے؟ لے کے بچیوں کے لیے لے کے ڈال دیا. ہم نے کہا کہ بچیوں کی شادی کرنی ہے، بعد میں پتہ نہیں پیسے رہے نہ رہے، تو کہتے کہ 4-5 تولے سونے کا سیٹ ہمیں لے کے 2-3 سیٹ کے 1-2 سیٹ تو لے کے بچیوں کے نام پہ لے کے رکھ لیے. سوال یہ بھی ہے کس کا اس وقت؟ ابھی جگہ طے نہیں کیا. اگر بچیوں کا ہے اور بچی والے ہے تو اس کی ذمہ پہ زکات آ جائے گی. 4-5 تولے سونا تو اچھا خاصا ہوتا ہے، اس کے اوپر 1 تولہ سونا بھی اتنا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیش ہو تو اس کو زکات آ سکتی ہے. اگر تو بچیوں کا اونرشپ رائٹس ہونے چاہیے، مالکانہ حقوق ہونے چاہیے، وہ ہوتے نہیں ہیں. تو جس کا ہے، اب یہ زیور والا مسئلہ بھی ہمارے پاس عرف کے اندر اس کو طے کرنا بہت ضروری ہے کہ شوہر نے دیا ہے استعمال کے لیے دیا ہے یا مالکانہ حقوق کے طور پر دیا ہے. بیوی کا ہے یا شوہر کا ہے، زکات کس کی ذمہ بنتی ہے، مرضی کس کی ہے، اس زیور کے بارے میں یہ ساری چیزیں طے ہونا ضروری ہے. جی جی بہت سے لوگ ہیں نا اپنی بیٹیوں کے نام پہ زیور رکھتے ہیں، جی اس میں بھی شامل. مطلب اس میں یہ ہے کہ اس کے زکات میں نے اپنی ذمہ رکھی جی کیونکہ وہ تو نہیں دے سکتی، بیچی کی تو وہ زکات دے سکتی، پڑھ رہی ہے. تو اس میں یہ صحیح ہے، طریقہ صحیح ہے کہ بیگم کی تعلیم میں یہ جو ہے یہ اس بیٹی کا ہے اور اس کی جو زکات ہے جب تک میں زندہ ہوں میں دیتا رہوں گا. جب شادی کے بعد پھر اس کی ذمہ. ہمارے سوال دوہرا دیتا ہوں، زوم پر بھی لوگ ہیں، آن لائن بھی لوگ ہیں، تو سوال دوہرا دیتا ہوں. ہمارے زین العابدین بھائی کہہ رہے ہیں کہ جیسے ایک کسی آدمی نے بیٹی کے لیے لے کر رکھا
اگر بیٹی کے لیے کسی آدمی نے اگر زیور کو لے کر رکھا ہوا ہے تو زکوٰۃ وہ دے رہا ہے، یا ہم بیٹی کے لیے لے کے رکھا ہے تو بیٹی کا ہی شمار کریں گے، کیا ہوگا؟ یا اگر بیٹی کا ہے اور بیٹی کی ملکیت ہے لیکن بیٹی چونکہ کما نہیں سکتی ہے، اس کے پاس اتنا کیش نہیں ہے، باپ اس کے بہا پر زکوٰۃ دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیے گا، جو آگے چل کے بات آ رہی تھی کہ دیکھیے گفٹ کرنے میں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے اپنی بچی کو گفٹ کر دی، تو گفٹ کرنے میں سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس اونرشپ رائٹس ہیں کہ نہیں ہے۔ اونرشپ رائٹس میں دو چیزیں آتی ہیں، جب چاہے استعمال کر سکے، جب چاہے بیچ سکے۔ اگر یہ دونوں چیزیں اس کو مل گئی تو اس کا مطلب کیا، اس کے پاس اونرشپ رائٹس ہیں۔ اگر ہم نے اس کو لے کے رکھ لیا اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شادی پر دینا ہے، ابھی استعمال ہو گیا پھر تو پرانا ہو جائے گا، ہم تو شادی کے موقع پہ چاہتے ہیں کہ نیا زیور ہو، تو استعمال اسی نے کرنا ہے لیکن شادی کے موقع پر ابھی اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو اونرشپ نہیں ہے، اونرشپ ہماری ہی ہے۔ ایک بات تو یہ تھی، اس کو واضح ہو جانا چاہیے۔ اچھا چلیے ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ اس کو اونرشپ دے دی، اس کے پاس ہم اونرشپ رائٹس اس کو مل گئے، تو چاہے تو استعمال بھی کر سکے، کرتی بھی ہے استعمال، اور بیچنا چاہے، کسی کو گفٹ کرنا چاہے تو گفٹ بھی کر سکتی ہے۔ لیکن کمنگ بیک ٹو دا کوشچن جو آپ کا تھا کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ زکوٰۃ ادا کر سکے، تو وہ اگر کہتی ہے یا باپ کہتا ہے کہ میں تمہاری زکوٰۃ ادا کر دیا کروں گا تو جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی نا؟ اب آخری بات، جی جی بالکل، بیوی کے بعد کا بھی یہی ہے کہ بیوی کے پاس زیور تو ہے، ہاں اگر وہ نہیں دے سکتی تو وہ پھر یہ ہے کہ شوہر اس کے بہا پہ زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن یہ طے ہونا چاہیے کہ زیور تمہارا ہے، تم نہیں دے سکتی، میں کیلکولیٹ کر کے اس کا تمہارے بہا پر دے دیا کروں گا، اور کتنی زکوٰۃ دیتا ہوں اس کو بھی لکھی، میں نے کیا کہ اس کو بھی ڈاکومنٹ کرنا چاہیے کہ اس تاریخ کو اس زیور کی ایویلویشن ہوئی اور اتنی اس کی اماؤنٹ بنی اور ہم نے اس کی اتنی زکوٰۃ لکھ لی، پے کر دی یا نہیں کی، جو بھی ہے اس کو لکھ لینا چاہیے۔ اب دوسری مثال، جہیز کے بارے میں وضاحت نہ کرنا، یہ جہیز کا بھی عام طور پر آتا ہے، کیونکہ جب لڑکی جہیز لے کر آتی، میں بات کر رہا ہوں اپنے ٹپکل پاکستانی معاشرے کی، تو وہ جو جہیز کا سامان ہے وہ کیا ہے، وہ گویا کہ مال غنیمت کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اگر جہیز کا سامان آیا ہے، اس کے اندر گاڑی آئی ہے، یا اس کے اندر فریج آیا ہے، یا اس کے اندر بیڈ روم سیٹ آیا، جو چیز بھی آئی ہے، تو وہ گھر کے سارے افراد سمجھتے ہیں کہ ہم سب کے لیے ہے، اصولی طور پر کیا ہے۔ اب یہ بات نہیں طے ہوتی، اب وہ کہہ بھی نہیں سکتی کہ بھئی یہ چیز ایسی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ برا دریغ استعمال بھی کرتے ہیں، شوہر چاہے تو اٹھا کے ان چیزوں کو بیچ بھی دیتا ہے، اور گاڑی ہے تو وہ بھی استعمال کی جاتی ہے۔ حالانکہ شرعی اعتبار سے اگر والدین نے اپنی بیٹی کو دی ہے اور وہ کسی وجہ سے شوہر پہ پابندی لگانا چاہے کہ میں نہیں دینا چاہتی، تو وہ نہیں دے، کیا کم از کم کہ تم استعمال کرو گے، تمہارا چھوٹا بھائی استعمال نہیں کرے گا، کہ فلانے گاڑی کو مس یوز کرتے ہیں، میری گاڑی خراب ہو جائے گی، میں نہیں چاہتی کہ میری گاڑی زیادہ لوگ استعمال کریں، تو وہ یہ پابندی لگا سکتی ہے۔ تو کیا ہم یہ حق دیتے ہیں؟ سوچنے والی بات یہ ہے کہ بیوی کو دیتے ہیں، وہی پابندی لگا کے اسی کو اس کو دیوار میں نہ چننے پکڑ کے، ایک بات پریکٹیکل ہے، کیونکہ یہی چیز مزاج نہیں ہے ہمارا، یہ مزاج نہیں ہے، تو اس مزاج کے نہ ہونے کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے برکتی ہے یا نحوست ہے، جس کی وجہ سے ظلم ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو ایک منٹ بس میں پورا کر لوں، دیکھ لوں، پھر یہ آج پھر ہم سوال کر لیں گے، پھر دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی ایک دو چیز تھی، یہ میں اس کو پھر بول لیتا ہوں کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بھی کہ جب ہم عام طور پر بیوی کے نام پہ گھر کرتے ہیں تو اس کے نام پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جائیداد کسی کے نام پہ زندگی میں کر دیتے ہیں، یہ انشاءاللہ اس ٹاپک کو ابھی ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے۔ جی آپ سوال کیجیے۔ جی جی شرعی مالک جو سامان جہیز کا لڑکی کے ساتھ آتا ہے وہ چیز ہے، ہاں الا یہ کہ
وہ چیزیں ایسی ہیں جو لڑکی والوں نے اپنے داماد کو صراحتاً دی ہوں. گاڑی میں نے آپ کو گفٹ کی ہے، یا گھڑی میں نے گفٹ کی ہے، یا چیزیں میں نے آپ کو گفٹ کی ہے، صراحتاً کہاں ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ جہیز کے نام پر اگر دیا گیا ہے تو ایکچولی وہ پھر لڑکی اس کی مالک ہے. یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کئی لوگ تو زبردستی بھی پاتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، وہ تو پھر لوگ مجبور ہو کے بھی دیتے. لیکن لڑکے بھی لکھواتے بھی ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہے وہ ہوتا لڑکی کا ہی ہے. لڑکی کا اگر وہ جی انتقال ہو جائے گا بیوی کا تو اس کے حیض سے پا جائے گا. یہی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس چیز کو ہم طے کریں گے تو پتہ چلے گا نا کس کا ہے. ایگزیکٹلی یہی بات کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر لڑکی کا انتقال ہو جائے اور جہیز ہے تو ورثہ کو جائے گا، اس کے بچے ہیں، اس کا شوہر ہے. لڑکی کے جو اپنے ورثہ بنے گے، وہ بچے ہیں تو بچوں کو جائے گا. بچے نہیں ہیں تو پھر شوہر کو، اس کے والدین کو، اور اگر آپ اس طریقے سے ان کو بھی جائے گا. پھر سب جی عرفان بھائی جی بیٹی کے نام وہ سوال سن لیں، میرا سوال سن لیں. جی بیٹی کے نام پہ سیٹ لے کے رکھا جی جی 2-4-5 سال میں اس کی زکات بھی دیتا ہے. جی جی لیکن بیٹی کی شادی سے پہلے میرا انتقال ہو گیا، وہ سیٹ وراثت میں جائے گا یا بیٹی کو جائے گا؟ جی وراثت میں جائے گا. اونرشپ ہے نا، جب اونرشپ ہے اور زندگی میں اس کو نہیں کیا تو پھر وراثت والے احکامات ہوں گے. عرفان بھائی کا سوال یہ تھا، میں دوبارہ سے آن لائن جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے. سوال یہ تھا کہ اگر بیٹی کے لیے لے کے رکھا اور پھر اس دوران میں بیٹی کو دینے سے پہلے میرا انتقال ہو گیا تو وہ زیور بیٹی کو ملے گا یا ورثہ کو ملے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حق ورثہ کا ہے، ورثہ کو ہی ملے گا. ہاں الا یہ کہ باقی سارے ورثہ مل کے طے کر لیں کہ ابا جی نے اس لیے تیار کر رکھا تھا اس چیز کو دے دو، اور سب مل کے کر لیں تو الگ مسئلہ ہے، وہ الگ چیز ہے. لیکن حق کس کا بنتا ہے؟ ورثہ کا بنتا ہے. اب دعا کر لیں. جی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر بیگم صاحب اپنی والدہ کے پاس جا رہی ہیں تو پلنگ پہ سونے کے لیے اجازت نہیں پڑے گی. نہیں ایک دفعہ اگر نہیں اصل میں اس چیز کو ہوتا ہے، نہیں اصل میں اس چیز کا اگر بات ہوتی ہے ایک دفعہ ان چیزوں کو ہم نے طے کر لیا نا تو ہر دفعہ ضرورت نہیں پڑتی. ونس آپ اس کو اپنی زندگی کا ایک روڈ میپ بنا لیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، یہ استعمال میں ہیں، تو پھر ایک دفعہ اکثر لوگ ہے نا کبھی کھانا پکایا، بریانی پکائی اور اب ان کا برتن ہے دھل گئے. اب تو کیا اکثر گھروں میں ہوتا ہے کہ اچھا ابھی فی الحال تو شام میں دینا ہے تو اب اس کو دوبارہ استعمال کر دو، کیا وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں استعمال نہیں کر سکتے. بہت اچھا سوال کیا، دوہرا دیتا ہوں کہ اگر کسی آدمی نے کوئی چیز کھانے کی پکا کر ہمارے پاس بھیجی، جیسے عام طور پر محلے داروں میں ہوتا ہے، تو اس نے برتن اس لیے بھیجا تھا کہ وہ کھانا جو اس کے اندر ہے وہ لے لیا جائے اور برتن کو صاف کر کے واپس کر دیا جائے. لیکن اس کے بھیجے ہوئے برتن کو ہم استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس نے استعمال کرنے کے لیے ہم کو نہیں دیا اور نہ ہم نے اس سے استعمال کرنے کی اجازت دی. اب دعا کرتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم انا نسألك من خير ما سألنا عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وليك البلاغ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين يا رب العالمين. صلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.